اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو یہاں بلاؤں، میں کچھ ایک دو باتیں ان کے بارے میں اشعار کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کا جو اکیڈمک اچیومنٹ ہے اس پر ہمارے وقار بھائی کافی روشنی ڈال چکے ہیں، اس لیے وقت کو ضائع کیے بغیر میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سا تو دل ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ ایک اور شعر سن لیجئے، علامہ اقبال سے مجھے عشق ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو کام کر رہے ہیں اس میں خلوص کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میں ان قرآن کے الفاظ کے ساتھ ان کو دعوت دے رہا ہوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ صرف اس مقصد سے کام کر رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب تشریف لائیں اور ہم کو مخاطب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عالی جناب فیضان مصطفیٰ صاحب، پدم شری سید ذل الرحمان صاحب، دنیش چندرا صاحب، احتشام صاحب اور ثروت علی صاحب، یہاں پر تشریف فرما پروفیسرز، ڈاکٹرز، بزرگوں اور قابل احترام بہنوں، ابھی کچھ بتایا گیا کہ شاہین میں یا شاہین کے کام میں کامیابی کی وجہ طاقت اور صلاحیت بالکل نہیں، خالص نیت اور اخلاص کام کر رہا ہے۔ یہ یقیناً اللہ کا بڑا فضل ہے۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ بغیر صلاحیت کے، بغیر طاقت کے، شاید اخلاص کی نیت کی بنیاد پر اللہ کام لے رہا ہے۔ 17 بچوں سے شروع ہوا تھا، آج 20,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا۔ ملک کے 1% گورنمنٹ میڈیکل سیٹ شاہین بیدر کیمپس سے دے رہے ہیں ہم۔ کنٹری کے 1% گورنمنٹ میڈیکل سیٹ، کرناٹکا اسٹیٹ کے، اور مور دین 12% گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ، گورنمنٹ سیٹ تھرو نیٹ ایگزامینیشن شاہین بیدر سے دے رہے ہیں، اور ہم پورے انڈیا کے ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک بہت ہی خاص ڈپارٹمنٹ AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ بہت بڑا کام کر رہا، اس کے ذریعے مدرسوں میں ایک انقلاب کی امید ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم اسکول شروع کیے تھے تو پہلے ہی دن ہم کو احساس تھا کہ طلباء کی تمام تر تعلیمی ضرورت ہمارا اسکول پوری کرے گا، تو احساس ہوا دینی تعلیم ایک ضرورت ہے، تو ہم دینی تعلیم شروع کر دیے۔ 80-20% کا ریشو رکھے، 80% اسکول کی تعلیم، 20% دینی تعلیم دے رہے تھے، اور LKG UKG فرسٹ میں قاعدہ پڑھائے، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں ناظرہ پڑھاتے تھے، تھرڈ سے شعبہ حفظ شروع کیے ہم، اور ہمارے وہاں پر شعبہ حفظ میں 80% وقت حفظ کے لیے دیے، اور 20% ٹائم ماڈرن ایجوکیشن کے لیے یا میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دیتے تھے۔ وہ بچے آگے بڑھے، 3rd 4th 5th میں حفظ مکمل کرے، واپس 6 میں گئے، 2-3 مہینے کے اندر وہ اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس شروع کیے، وہ آگے بڑھے 11th 12th میں۔ ماشاءاللہ وہ بچے، اس زمانے میں کیسٹ ہوا کرتا تھا کمپٹیٹیو ایگزام میڈیکل کے لیے، اس میں کرناٹکا اسٹیٹ کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے میں ہماری پہلی حافظہ فارغہ بچی رابعہ بسرین کامیاب ہو گئی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا ماشاءاللہ۔ ایک مسلسل ہمارے اسٹوڈنٹس حافظ بچے، ہمارے اپنے شعبے حفظ کے حافظ بچے ترقی کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں بتایا، شاہین طلبہ کی تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کرنے کا ٹارگٹ رکھتا تھا۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس ٹیوشن جایا کرتے تھے، اسکول آتے تھے اور شام میں ٹیوشن بھی جایا کرتے تھے۔ کسی دن ہم کو احساس ہوا یہ تو غلط ہے، یہ تو ہماری انسلٹ ہے، ہمارے ٹیچرز کی انسلٹ ہے، بڑے خواہش سے ایڈمیشن لیتے ہیں پھر ٹیوشن جاتے ہیں۔ احساس ہوا کوئی فیملی ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ جاتا ہے اور فوری دوسرے ڈاکٹر کے پاس امیڈیٹلی چلے جاتا ہے،
تو فیملی ڈاکٹر کو برا لگے گا، ایسے ہی ہم کو برا لگ رہا تھا. ہم اعلان کر دیے کہ شاہین کا کوئی اسٹوڈنٹ ٹیوشن نہیں جائے گا، پراسپیکٹس میں لکھ دیے، اور اس کی پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. مہینے 15 دن کے بعد ہم کو احساس ہوا 2-4% اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت ہم غور و فکر کرے، پلاننگ کرے، ریسرچ ورک ہوا 1 سال بھر تک، اور اس کے بعد میں ہم ایک شعبہ بنانے میں کامیاب ہوئے، ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس بنانے میں کامیاب ہوئے. اس کا نام ہم رکھے اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. ایک ٹیچر 6 بچے، جہاں پر صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز پڑھائے جاتے ہیں. یہ کامیاب ہوا ماشاءاللہ. اس دوران کچھ ڈراپ آؤٹ بچے آ گئے تو ہم کو، کیونکہ ہمارے پاس AICU تھا، موقع دیے، وہ بچے سکسیس ہوئے. اور پہلے ہی بچہ جو سب سے پہلے ڈراپ آؤٹ آیا تھا، ڈیزل میکینک کا کام سیکھ رہا تھا 4 سال سے 6 سے 9 10 تک، اور اس کو ہم موقع دیے. وہ بچہ 1 سال میں 10th پاس کرا، 2 سال میں 12th، اور پھر وہ الیکٹریکل انجینئر بنا، اور شاہین میں آج ڈائریکٹر ہے، ون آف دی ڈائریکٹر ہے. 2 بھائی آئے تھے، انظر اور ارشد، دونوں 12th آرٹس گورنمنٹ جونیئر کالج سے فیل تھے. ہم ان کو واپس سائنس 11th میں ایڈمیشن لیے، تھوڑا ان کی میتھمیٹکس لینگویجز ٹھیک کر کے موقع دیے، وہ آگے بڑھے ماشاءاللہ. وہ ایک انظر MSc میتھمیٹکس کر کے شاہین کالج کا ہمارا پرنسپل ہے، 7000 اسٹوڈنٹس کو مینیج کرتا ہے، اور وہی ہے جو اتنا سارا رزلٹ دے رہا ہے. انظر کا چھوٹا بھائی ارشد، وہ ہارٹیکلچر یونیورسٹی میں پروفیسر ہے آج فی الحال ماشاءاللہ، جو ڈراپ آؤٹ تھا. ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے، دوسری طرف ہمارے ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے. 15 سال پہلے مجھے خیال آیا یہ طریقہ کار اگر ہم ہندوستان بھر کے حافظوں کے لیے اپنائیں گے تو یقیناً زیادہ بہتر اس کے نتائج نکلیں گے، کیونکہ حافظ ذہین ہوتے ہیں، حافظ محنتی ہوتے ہیں. اور ہم فوری اعلان کرے، پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس. اعلان کیے، ایک بیچ آیا حیدرآباد سے، بنگلور سے، ہریانہ سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہاسٹل میں ہم محنت شروع کرے. 4 سال کا پروگرام بنے تھے. ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب یہ بچے 3 سال کے اندر یہ پروگرام مکمل کرے. اور پہلے ہی بیچ کا ایک حافظ ابو سفیان جو بنگلور سے آیا تھا، وہاں کے ایک امام کا بیٹا جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں، 25 سال سے بنگلور میں ہیں، وہ 3 سال کے اندر مدرسے سے آیا تھا، زندگی میں کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھا تھا. وہ ہمارے اس پروگرام کے تحت 3 سال کے اندر گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج، اس کا MBBS آج مکمل ہو گیا ہے، اور پریکٹس بھی کر رہا ہے، PG کی تیاری بھی کر رہا ہے. اس کے 5 چھوٹے بھائی حافظ ہیں، ایک کے بعد وہ آ رہے ہیں، دوسرے کو لاسٹ ٹائم مل گیا، اور 2 کو انشاءاللہ اس سال مل جائے گا. امید ہے کبھی میں آؤں گا آپ سے خطاب کروں گا تو بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ ابو سفیان اپنے 5 بھائیوں یعنی جملہ 6 کے 6 حافظ بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں انشاءاللہ. یہ ممکن ہے، یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یہ سلسلہ چل رہا تھا، کہیں سفر میں مجھے ایک اتفاق ہوا. اتفاق ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بل اتفاق ہوا. اللہ جو ہے ذہن میں ڈالتا ہے، خیال آتا ہے. کوئی جو ہے ایک بزرگ گفتگو کے دوران 1 سے 2 مرتبہ میرے سامنے بول دیے، اور ریپیٹ کرنا مناسب ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن واقعہ ہوا ہے، میں بتا دیتا ہوں. وہ بولے کہ یہ بہار نہیں سدھر سکتا، یہ بہار نہیں سدھر سکتا. 1 سے 2 مرتبہ ذکر کرے. مجھے اچانک برا لگا، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے. فوری خیال آیا بہار کے 5000 حفاظ کو ہم عصری تعلیم سے جوڑیں گے، یہ حافظ بدلیں گے، اور یہ بہار کو بدلیں گے، اور بہار دنیا کو بدلے گا. ایک خیال بس. یہ مسقط میں ہوا واقعہ. میں واپس آیا، 10 مہینے پرانی بات ہے. واپس آیا، ہمارے اسٹاف سے گفتگو کرا کہ بھئی ایسا ایسا حادثہ ہوا ہے، ہم کو کچھ کرنا ہے، اور میرا ایسا ایسا خیال ہے. اس کے اوپر بیٹھے غور کرے، 2-4 دن کچھ ڈرافٹ وغیرہ بنا لیے، ایک پروگرام بنا لیے. اس کا نام ہم رکھے مدرسہ پلس. مدرسہ پلس. اس کے تحت یہ ہوا کہ ہم بڑے مدرسوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ پاس جگہ خالی ہے، آپ پاس جگہ خالی ہے، آپ کے فارغ حافظ فارغ ہیں، اور فی الحال بالکل فارغ ہیں، وہ عالمیت نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اور بیکار گھوم رہے ہیں. ان کو آپ پاس ہم لا کے رکھیں گے. آپ بھی انوائٹ کیجئے، ایڈمیشن لیجئے، آپ رہنے کھانے کا انتظام کیجئے، ہم ٹیچر کا انتظام کریں گے، ٹیچر کی سیلری کا انتظام کریں گے. ظاہر ہے عوامی تعاون سے آپ کھانا کھلائیں گے، ہم عوامی تعاون سے ٹیچر کا انتظام کریں گے. اس کو ملک کے بڑے علماء کرام ماشاءاللہ پسند کرے، دھیان سے بات کو سنیں. اور میں فوری انڈیا بھر میں گھوم پھر کے ماشاءاللہ 54 مدارس میں اب 2300 سے زیادہ حافظ جوائن کر لیے ہیں مدرسہ پلس کے پروگرام میں. اور دیکھتے دیکھتے 4-5 مہینے میں ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ. میرا ماننا ہے اگر یہ تحریک چل پڑی،
یہ تحریک چل پڑی تو انشاءاللہ ہمارے کوئی ڈراپ آؤٹ نہیں رہیں گے. اب ہم اس کو آگے بڑھ کر یہ بتا رہے ہیں، مدرسے کے ذمہ داروں سے، علماء اکرام سے بات کر رہے ہیں کہ صرف حافظ نہیں، یتیم بچوں کو، ڈراپ آؤٹ بچوں کو، غریب بچوں کو مدرسوں میں رکھو اور ان کو عصری تعلیم سے جوڑو اور ان کو ضروری دینی تعلیم سے واقف کرو. آپ حفظ کا شعبہ چلا رہے ہیں، آپ عالمیت کا شعبہ چلا رہے ہیں، بہت اچھا ہے، آپ ضرور کیجئے، بڑا حصہ اس کے لیے رکھیے. یہ فرض کفایہ ہے، عالم بنانا، حافظ بنانا فرض کفایہ ہے. فرض عین کا ایک چھوٹا شعبہ آپ کے مدرسے میں شروع کرو. فرض عین ہے غریب بچے کو ضروری دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، اس کو حلال حرام کی تمیز سکھانا، یہ فرض عین ہے. 27,000 مدرسے ہمارے ملک میں ہیں. اگر یہ مدرسے تھوڑا سا کام کریں اور یہ فرض عین والا شعبہ شروع کریں گے تو 15 لاکھ بچوں کے لیے مواقع مل سکتے ہیں. اور یہ 15 لاکھ کا مطلب ہے اس ایج گروپ کے 5%، 13 سال سے 18 سال عمر کے 5% اسٹوڈنٹس کو ہم عصری تعلیم سے جوڑ سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو اچھے ماحول میں رکھ کے ان کے لائف اسٹائل ٹھیک کر سکتے ہیں اور پھر یہ آگے بڑھیں گے. اس کے لیے ہم ملک بھر میں گھوم پھر رہے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کوئی ڈراپ آؤٹ چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حافظ چھوٹنے نہ پائے. ان کے لیے 100% فری انتظام رہے گا، کھانے کا، رہنے کا، پڑھنے کا. ان کو NIOS کے ذریعے صرف 18 منتھس میں ہم 10th پاس کرانے کا، 18 منتھس ہم تھوڑا زیادہ رکھے ہیں، نہیں لگتے. بیدر کیمپس میں یہ کام 12 مہینے میں ہو جاتا ہے. کبھی اسکول نہیں گیا بچہ، اس کو ہم آگے جوڑتے ہیں. لاسٹ ایئر ہمارا ایک حافظ بچہ اقبال علی 680 مارکس لے کر آج بھوپال ایمس میں پڑھ رہا ہے. گزشتہ سال تقریباً 20 حافظ اسی طرح گورنمنٹ سیٹ لیے تھے. اس سال 25 کے اوپر بچے، حافظ بچے گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ لے رہے ہیں. ہم صرف ڈاکٹر بنانا نہیں چاہتے، کئی شعبے ہیں. ہم علماء اکرام کو لا کے فیلڈ میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی خواہش تھی، وہ مجھے بولتے تھے کہ آپ حفظ پلس کر رہے ہیں، میں عالم پلس کرنا چاہتا ہوں. اور ان کی خواہش پر ہم کچھ علماء اکرام کو، مفتیان کو بیدر لائے رکھے، ان کو تھوڑی بہت ٹریننگ دیے. وہ یونیورسٹیز کے انٹرنس ایگزامینیشن میں پاس ہو کر 9 میں سے 6 علماء اکرام مفتیان لا کورس کر رہے ہیں. اب 2nd ایئر 3rd ایئر میں پہنچے ہیں. ہمارا اعلان تھا کہ لا میں ایڈمیشن ملے گا تو ہم 5,000 روپے ماہانہ اسٹائپنڈ دیں گے. لا کمپلیٹ ہونے کے بعد، گریجویشن کے بعد پریکٹس کرنے کے لیے 2 سال تک ماہانہ 10,000 روپے دیں گے. ماشاءاللہ ایک سوچ بڑھی. ابھی ہم سروے کیے 86 علماء اکرام ہیں یا تو لا کمپلیٹ کر کے پریکٹس کر رہے ہیں یا لا کے کورسز میں ہیں. اس کو بھی ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم محترم فیضان مصطفیٰ صاحب سے ان کی سرپرستی، مشورے کی ضرورت ہے. آج اس کی یقیناً سب جانتے ہیں، اس بات کے قائل ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، لائر کی ضرورت ہے، آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے. اور میں ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں، ہر ایک کو ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے. صرف ڈاکٹر انجینئر IAS IPS ہی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، یہ غلط ہے. میرا ماننا ہے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو جو ضروری ہے پہلے وہ انتظام ہم کریں. ہر ایک کو جو ضروری ہے ہانے سنسیئر، اللہ سے ڈرنے والا، ماں باپ کی عزت کرنے والا، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا بننا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور یہ بن جائے تو اس کی برکت میں انشاءاللہ ڈاکٹر انجینئر IAS IPS بھی بننا آسان ہو جائے گا. میں ایک ایسے IAS کو جانتا تھا، بہت قریب سے جانتا تھا. IAS تھا، اپنی بیوی کو روڈ پر لے جا کے مارتا تھا، 8-10 گھنٹے بے ہوشی کے عالم میں رہتا تھا. آپ سنے بھی ہوں گے لکھنؤ میں خودکشی بھی کر لیا. تو اس سے ظاہر ہوا کہ IAS بننا خوشحال زندگی کی ضمانت نہیں ہے. بنگلور میں 3 ڈاکٹر اریسٹ ہوئے اسکینڈلز میں. اس سے ظاہر ہوا کہ ڈاکٹر بننا خوشحال زندگی کی ضمانت نہیں ہے، لیکن سب کو یہ بننا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. ہمارا ماننا ہے ہماری نسل ہی اصل ہے، اور وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں. ہماری نسل تعلیمی طور پر اسٹرانگ ہو جائے، ہماری نسل اخلاقی طور پر اسٹرانگ ہو جائے اور صحت کے معاملے میں اسٹرانگ ہو جائے. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے. اور تعلیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تعلیم کو ترجیح دینا چاہیے. لاسٹ ایئر لکھنؤ میں بھی میں ریکویسٹ کیا تھا، تعلیم کو ترجیح دینا چاہیے. گھر کی آرائش، بینک بیلنس، پراپرٹی ٹھیک ہے اور
شادیوں میں فضول خرچی، غیر ضروری رسومات، ان کو اوائڈ کرتے ہوئے تعلیم کو ترجیح دینا ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پڑوس کے غریب بچے کو، خاندان کے ایک بچے کو اگر اس طرح سے ہمارا مزاج بن جائے تو انشاءاللہ یہ جنریشن طاقتور ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں شادیوں میں خاص طور پر خرچ ختم کر دیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک تحریک چلی تھی، آؤ نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں، آؤ نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ یس وقت کی کمی تو بالکل ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بس دو تین گزارشات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نکاح کو آسان بنانا ہے، اس کے لیے میں خاص طور پر ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہم نکاح کو آسان بنائیں گے اس احساس کے ساتھ۔ میں ملک بھر کے تمام دولت مندوں سے، خاص طور پر کانپور کے دولت مندوں سے ریکویسٹ کروں گا، نکاح کو آسان بناؤ، شادیوں کو میں خرچ ختم کرو، کم کرو، زیرو کے برابر ہونا چاہیے، اس احساس کے ساتھ کم سے کم کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اس احساس کے ساتھ کم سے کم کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، اس احساس کے ساتھ کم سے کم کہ ایک ماحول بنے۔ غریب لوگ، اوسط درجے کے لوگ پریشان ہیں، زندگی کا 30% سرمایہ شادیوں پہ خرچ کر دے رہے ہیں، شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم روک نہیں پا رہے ہیں، کم سے کم ہمارا اپنا کنٹریبیوشن جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ریکویسٹ ہے، نکاح کے دن کی دعوت تام سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، رکنا ہے، اٹینڈ نہیں کرنا ہے۔ میں اس کے لیے گزشتہ سال بھی ریکویسٹ کیا تھا، آج بھی ریکویسٹ کروں گا، اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ لوگ بولتے ہیں ناراض ہوں گے، ناراض کوئی نہیں ہوتا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے ناراض ہونے کے لیے، وہ ایکٹنگ کرتے ہیں ناراضگی کی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمت کیجئے، کون کون جو ہے ارادہ کریں گے آج کہ نکاح کے دن کی دعوت تام میں شرکت سے اجتناب کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، کون کون ہمت کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ارادہ کیجئے اور اس کے لیے تشکیل دیجئے، اپنے گروپ میں، اپنے خاندان میں، ہر بیٹھک میں گفتگو کیجئے، بات کیجئے، اور تہذیب کی حفاظت کی طرف بھی توجہ دیجئے۔ وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی اور نسل کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک تحریک چل رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اس میں فکری اور تہذیبی ارتداد، اسباب اور حل، اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب مغربی تہذیب کی طرف تو لوگ راغب ہوتے جا رہے ہیں، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، ماموں چاچا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں نواسی پوتری کو، بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں، نصیحت نہیں کر رہے ہیں، اس کے طرف توجہ دینا ہے۔ عجیب بیماریاں پھیل جا رہے ہیں، عجیب غریب قسم کے فیشن آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ لوگ سب توجہ دیجئے۔ اور میری گزارش ہے، ایسے حفاظ بچے، ایسے ڈراپ آؤٹ بچے اگر جہاں کہیں ہیں، ہماری ویب سائٹ بہت آسانی سے آپ یاد رکھیں گے، madrasaplus.org، madrasaplus.org پہ جائیے، اس کے اوپر رجسٹریشن کیجئے۔ رمضان کے بعد ہم اور مزید برانچز شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ ایک بھی طالب علم چھوٹنے نہ پائے، یہ نسل بن جائے، یہ نسل طاقتور ہو جائے تو ہمارا فیوچر طاقتور ہے۔ یہ نسل دیش کو کنٹریبیوٹ کرنے والی بننا ہے اور دیش پہ بوجھ نہیں بننا ہے۔ ہمارا دیش ینگ انڈیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نوجوان زیادہ ہیں، یہ نوجوان تعلیم یافتہ ہو جائیں، تہذیب یافتہ ہو جائیں اور صحت میں اچھی ہوئیں تو ہمارے دیش میں وہ پاور ہے، آج بھی وہ پاور ہے کہ یہ دیش، ہمارا ملک، پیارا ملک پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے، پھر سے دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے۔ ہم کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے، ہماری نسل کو دینے والا بنائیں گے، لینے والا نہیں، دینے والا بننا چاہیے اور اس کو طاقتور بنانا چاہیے۔ بہت ساری گزارشات تھیں، کیونکہ وقت کم ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ ان چند گزارشات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔